حضرات محترم، میں ابھی جو آپ سے گفتگو کرنا چاہتا ہوں اس سے قبل میں بہتر اور مناسب سمجھتا ہوں کہ آئیے ہم اور آپ آقا نامدار مدینے کے تاجدار دونوں عالم کے مالک و مختار جناب حضرت مصطفیٰ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں درود و سلام کا ہدیہ پیش کریں. بڑی آواز بلند صلی اللہ رسول صلو علیہ صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیکہ یا حبیب اللہ وعلی آلکہ و اصحابکہ یا سیدی یا رسول اللہ. محترم المقام حضرت مفتی محمد اشفاق صاحب قبلہ، ناظم اسٹیج مولانا طالب صاحب قبلہ، ناظم اسٹیج حافظ اشرف صاحب قبلہ اور دیگر علماء کرام اور میرے بزرگوں اور دوستوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. حضرات محترم، کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ظاہری طور پر دنیا سے تشریف لے گئے اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دنیا سے جاتے ہوئے جتنا وقت گزرے گا اتنے ہی لوگ غفلت کا شکار ہوتے جائیں گے، اتنے ہی لوگ بے دینی کا شکار ہوتے جائیں گے، اتنے ہی لوگ دنیا دار ہوتے جائیں گے، اتنے ہی لوگ غفلت کی طرف بڑھتے چلے جائیں گے. حضرات محترم، جس طریقے سے خوشبو مہکتی ہے اور جیسے جیسے وقت گزرتا ہے اس کی بو کچھ متاثر ہو جاتی ہے، کچھ پھیکی پڑ جاتی ہے، کچھ کم ہو جاتی ہے، اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ظاہری طور پر دنیا میں تشریف لائے اور ظاہری طور پر دنیا سے تشریف بھی لے گئے. جب حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ظاہری طور پر دنیا سے تشریف لے جا چکے ہیں تو لوگوں کے اندر دنیا داری، بے دینی، گناہوں کے جذبات اور آخرت کو فراموش کر دینا، یہ ساری چیزیں بڑھتی چلی جا رہی ہیں. وہ گناہ جس کا مسلمان کبھی تصور نہیں کر سکتے تھے، وہ جرائم جن کو سننے کے بعد مسلمان شرم سے پانی پانی ہو جایا کرتے تھے، آج وہ سارے جرائم، سارے گناہ ہماری سوسائٹی میں ہو رہے ہیں. حضرات محترم، یہ وہ قوم مسلم ہے کہ جو قوم مسلم گناہوں کے خاتمے کے لیے زمین پر آئی تھی. یہ وہ قوم مسلم ہے جس نے یورپ کے کلیساؤں میں آذانیں پڑھی تھی. یہ وہ قوم مسلم ہے جس نے اللہ کے دین کے لیے اپنے کلیجے چبوائے تھے. یہ وہ قوم مسلم ہے جس نے اللہ کے دین کے لیے کشتیاں اندلس کے ساحل پر جلائی تھی. یہ وہ قوم مسلم ہے جس نے اللہ کے دین کے لیے اپنا گھرانہ لٹایا تھا. یہ وہ قوم مسلم ہے جس نے اللہ کے دین کے لیے، حضور کی شریعت کی بقا کے لیے اپنی جان، مال، اولاد سب کچھ کو قربان کر دیا تھا. حضرات محترم، آج اس قوم کا حال یہ ہو چکا ہے، یورپ کے کلیساؤں میں آذان دینے والی قوم کا آج یہ حال ہو چکا ہے کہ آج مسجدیں اس کا انتظار کر رہی ہیں کہ کوئی آئے گا اور آذان پڑھے گا. اور بہت سارے علاقے ایسے ہیں کہ جن میں کوئی آذان دینے والا بھی موجود نہیں. یہ وہی قوم ہے جو قوم سود کا نام سن کر لرز جایا کرتی تھی، آج یہی قوم سود کے دلدل میں ڈوب چکی ہے. یہ وہی قوم ہے جو زنا کا ذکر سن کر اپنے چہروں کو ہاتھوں اور کپڑوں سے چھپا لیا کرتی تھی، آج یہ قوم میں ہر دوسرے دن زنا کی خبریں آ رہی ہیں. ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ شراب نوشی بڑھ رہی ہے، زناکاری بڑھ رہی ہے، عورتوں کے ساتھ بدکاریاں بڑھ رہی ہیں، مرد مرد کے ساتھ بدی کر رہا ہے، بچیوں کو ماں کے پیٹ کے اندر ہی قتل کر کے گٹروں میں بہایا جا رہا ہے، چہروں سے داڑیاں منڈوا منڈوا کر گٹروں میں پھینکی جا رہی ہیں. لوگ کہتے ہیں کیوں ہو رہا ہے؟ اس کی سب سے بڑی وجہ ایک ہے، ہم لوگوں نے اللہ کی بارگاہ میں جواب دہی کے تصور کو بھلا دیا ہے. لوگ بھول چکے ہیں کہ ہم نے ایک دن اپنے مالک کی بارگاہ میں جواب بھی دینا ہے. حضرات محترم، لوگ سوچتے ہیں ہم گناہ کریں گے کون کیا کر لے گا، اس لیے کہ جو امام جمعہ کے دن بیان کرتا ہے وہ تو ہماری چندے پر بولتا ہے. معاذ اللہ، 5-10% لوگوں کی یہ سوچ ہوگی کہ جو امام بیان کرتا ہے وہ تو ہمارے چندے پر پلتا ہے،
وہ میرے بھائی تجھے اس کا چندے پر پلنا نظر آتا ہے، وہ تیرے چندے پر نہیں پلتا. خدا کا رزق سب کے لیے ہے، رزق عطا کرنے کا وعدہ میرے مالک نے کیا ہے، میرے مالک نے کیا ہے. کون ہوتا ہے رزق دینے والا؟ حضرات محترم، آج کہیں امام صاحب علاقے معاشرے کی بدعات و خرافات کے خلاف آواز اٹھائیں تو امام صاحب کو دھمکی دی جاتی ہے مولوی تجھے باہر کر دیں گے. آج ہمارے معاشرے کا یہ حال ہے. مولوی کا تجھے تیرے خلاف بولنا تو نظر آیا، مولوی کا تجھے یہ نظر نہیں آیا کہ تجھے پیدا ہوا تو تیرے کان میں اذان پڑھنے والا مولوی تھا، تیرے باپ کا انتقال ہوا تو تیرے باپ کو غسل دینے والا مولوی تھا، کفن پہنانے والا مولوی تھا، اس کا جنازہ پڑھانے والا مولوی تھا. پھر مولوی تیرے باپ کی ایصال ثواب کی محفلوں میں شریک ہو کر تیرے باپ کے لیے دعائیں مغفرت کرتا رہا، تب تجھے مولوی نظر نہیں آیا. اگر مولوی تمہارے کہیں خلاف بول دے اصلاح کی غرض سے، ایسے خلاف بولے وہ بات الگ ہے. اگر معاشرے کی اصلاح کرنے کی وجہ سے تمہارے خلاف بول دے تو تمہیں آنا چاہیے، تمہیں معافی مانگنا چاہیے، تمہیں اس سے پوچھنا چاہیے کہ اب میرے لیے شریعت میں کیا حکم ہے. بڑے دکھ کی بات ہے، یہ کتنے بڑے افسوس کا مقام ہے. لیکن یہ لوگ جو سوچتے ہیں یہ جو مولوی بیان کرتا ہے وہ کیا ہمیں روک سکے گا، وہ ہمیں کیا ٹوک سکے گا، اسے تو ہمارے چندے سے تنخواہ دی جاتی ہے. کھلے سانڈ کی طرح گناہ کرنے والی قوم کو بتا دیا جائے کہ کوئی روکے یا نہ روکے، کوئی ٹوکے یا نہ ٹوکے، اسلام نے بتا دیا ایک دن یوم آخرت ہے، ایک دن اللہ کی عدالت ہے، اس دن اس مالک حقیقی کی عدالت میں کھڑے ہونا ہے. بے شک وہاں نہ ذات دیکھی جائے گی، نہ برادری دیکھی جائے گی، نہ چہرے دیکھے جائیں گے، نہ تمہارا خاندان دیکھا جائے گا، نہ تمہارا حسب و نسب دیکھا جائے گا. وہاں دیکھے جائیں گے تو اعمال دیکھے جائیں گے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، اللہ اکبر. وہ کیسی بارگاہ ہے، اس بارگاہ کا حال میں آپ سے بیان کرتا ہوں. اس بارگاہ کا حال یہ ہے کہ جبریل امین جیسا فرشتوں کا سردار جو کہ معصوم ہے، بلکہ یوں کہوں جو معصوموں کی جماعت کے سردار ہیں، حضرت جبریل امین فرشتوں کی جماعت کے سردار، معصوموں کی جماعت کے سردار، اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں قیامت کے دن کھڑے ہوں گے. اس منظر کو قرآن پاک بیان کرتا ہے. اے میری قوم کے نوجوانوں، راتوں کی تاریکیوں میں گناہ کرنے والوں، دن کے اجالے میں اللہ کی نافرمانی کرنے والوں، ذرا اس دن کا تصور تو کرو جس دن جبریل امین جیسے فرشتے کے بارے میں قرآن کہتا ہے یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا لا یتکلمون الا من اذن، یعنی جس دن جبریل امین فرشتوں کے ساتھ اللہ کی ہیبت سے تھر تھر کانپتے ہیں. جس دن جبریل امین فرشتوں کے ساتھ ہوں گے اور اللہ کی ہیبت سے تھر تھر کانپ رہے ہوں گے. یہ کون جبریل ہے؟ یہ وہ جبریل ہیں جنہوں نے اپنی زندگی کا ایک سیکنڈ بھی اللہ کی مرضی کے خلاف نہیں گزارا. یہ وہی جبریل ہیں کہ جنہوں نے اپنی زندگی کا ایک سیکنڈ بھی اللہ کی مرضی کے خلاف نہیں گزارا، اور وہ اللہ کی ہیبت سے تھر تھر کانپ رہے ہوں گے. اور اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے کہ وہ خوف طاری ہوگا حضرت جبریل پر کہ ان میں کلام کرنے کی جرات بھی نہیں، وہ بات نہیں کر سکیں گے، وہ کلام نہیں کر سکیں گے. حضرات محترم، ذرا رک کر اس دن کا تصور تو کرو جس دن جبریل امین جیسے فرشتے اللہ کی ہیبت سے تھر تھر کانپ رہے ہوں گے. وہ زنا کے اڈوں پر رات گزارنے والی قوم کا کیا حال ہوگا؟ شراب کے نشے میں دھت پڑے رہنے والی قوم کا کیا حال ہوگا؟ سود کھانے والی قوم کا کیا حال ہوگا؟ وہ سود جس کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا جس نے سود کا ایک لقمہ کھایا گویا اس نے اپنی ماں سے 36 مرتبہ زنا کیا. اللہ اکبر. وہ سود. اور ایک اور مقام پر فرمایا گیا کہ سود کھانا اور کعبہ شریف کے اندر زنا کرنا دونوں برابر ہے. حضرات محترم، آج ہماری قوم کس طرف جا رہی ہے؟ گناہوں کی لذتوں میں خدا کو بھول جانے والوں. جانتے ہو 32 سال 8 مہینے کی عمر میں جس سکندر اعظم نے پوری دنیا کا آدھے سے زیادہ حصہ فتح کر لیا تھا. میں حیران ہوں، میں نے سکندر صاحب کی ہسٹری پڑھی تو میں حیران رہ گیا.
32 سال 8 مہینے کی عمر میں انہوں نے آدھی سے زیادہ دنیا فتح کی. 16 سال کی عمر میں وہ لے کر اٹھا کہ میں نے پوری دنیا فتح کرنی ہے. اس کا باپ یونان کے تہان کا چھوٹا سا حاکم تھا. اس نے کہا میرا باپ تہان کا حاکم ہے, میں دنیا کا حاکم بنوں گا. 16 سال کی عمر میں انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ میں نے پوری دنیا فتح کرنی ہے, اور 16 سال 8 مہینے میں انہوں نے آدھی سے زیادہ دنیا فتح کی. یہ کس زمانے میں فتح کی؟ پڑھے لکھے نوجوان موجود ہیں, میں ان سے مخاطب ہوں, میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں کس زمانے میں انہوں نے 16 سال 8 مہینے میں دنیا آدھی سے زیادہ دنیا فتح کی؟ جب بم نہیں تھے, جب میزائل نہیں تھی, جب ٹرینیں نہیں تھی, جب فلائٹس نہیں تھی, یہاں تک کہ اتنے ترقی یافتہ دور کا تصور نہیں تھا, گھوڑوں کا, خچروں کا, پیدل سفر کرنے کا دور تھا. اس میں انہوں نے 16 سال 8 مہینے میں آدھی سے زیادہ دنیا فتح کی. لیکن بابل کے مقام پر جب ان کی طبیعت خراب ہوئی, ٹائیفائڈ کا مرض ہوا, تو آپ نے اپنے دوستوں کو وصیت کرنا شروع کی. دوستوں نے کہا نہیں سکندر تو نہیں مرے گا. تو سکندر نے کہا نہیں, اب میں ایسے حالات دیکھ رہا ہوں کہ اب میں جی نہیں سکتا. اور انہوں نے اپنے دوستوں کو یہ وصیت کی کہ جب میں مر جاؤں تو میرے دونوں ہاتھوں کو جنازے کے باہر کر دینا, کہ دنیا کے دیوانوں کو یہ پیغام دیتا جاؤں کہ جس نے آدھی سے زیادہ دنیا فتح کی تھی وہ بھی اس دنیا سے خالی ہاتھ جا رہا ہے. میرے عزیزوں, کوئی دنیا سے کچھ نہیں لے جائے گا, کوئی بھی دنیا سے کچھ نہیں لے جائے گا. ارے کون کیا لے گیا جو ہم لے جائیں گے؟ عالم بھی جائے گا تو کچھ نہ لے جائے گا, ڈاکٹر بھی جائے گا تو کچھ نہیں لے جائے گا, کوئی کچھ نہیں لے جائے گا. مولا مشکل کشا فرماتے ہیں میں اس دنیا کو کیوں حاصل کروں جس کے حلال پر حساب ہوگا اور جس کے حرام پر عذاب بھگتنا پڑے گا. جس کے حلال کا حساب ہو اور جس کے حرام پر عذاب ہو. مولا علی مرتضیٰ فرماتے ہیں میں نے اس دنیا کو 3 طلاق دے دی. میری پردہ نشین مائیں بہنیں بھی توجہ دیں. حضرات محترم, ہم نے تاریخ میں ایسی عورتوں کا بھی ذکر پڑھا ہے کہ جن کو ہلدی اور چندن سے نہلایا جاتا تھا, جن کو نہلانے کے لیے روز روز نئے حوض بنائے جاتے تھے, جن کو نہلانے کے لیے روز نئے نئے حوض بنائے جاتے تھے. آپ مغلوں کی رانیوں کی ہسٹری پڑھو, ان کی شہزادیوں کی ہسٹری پڑھو, ان کی ملکاؤں کی ہسٹری پڑھو, آپ کو پتہ چلے گا. حضرات محترم, وہ عورتیں جب کسی محفل میں جاتی تھی, جب کسی شادی میں جاتی تھی تو ان کے بالوں میں موتی پروئے جاتے تھے. جب وہ کپڑے پہنتی تھی تو صرف ان کا دوپٹہ زمین پر نہ لگ جائے, اس کو اٹھانے کے لیے درجنوں کنیزیں چلا کرتی تھی, درجنوں غلام ان کے ساتھ چلا کرتی تھی, اور ان کی خدمت میں 24 گھنٹے درجنوں غلام رہتے تھے. لیکن میں خدا کی عزت کی قسم کھا کر کہہ رہا ہوں, پوری ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ وہ عورتیں جن کے دوپٹوں کو اٹھانے کے لیے درجنوں کنیزیں ہوا کرتی تھی, جن کے بالوں میں موتی پروئے جاتے تھے, جن کو دودھ ہلدی چندن سے نہلایا جاتا تھا, آج ان کی قبروں پر کوئی فاتحہ پڑھنے والا نہیں. فاتحہ پڑھنی تو دور کی بات ہے, آج ان کا کوئی نام لینے والا نہیں. نام لینا تو دور کی بات ہے, آج ان کی قبروں کے نشانات بھی موجود نہیں. مگر وہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا, جن کے گھر میں ایک مہینے تک چولہا نہیں جلتا تھا, جن کے دوپٹے میں 17 پیوند تھے, آج بھی ان کا نام لیے بغیر جمعے کا خطبہ خطیب مکمل نہیں کرتا. یہ دنیا والوں کو پیغام دیا جا رہا ہے کہ جو خدا کو بھول جاتے ہیں خدا ان کو بھلا دیتا ہے, اور جو خدا کو یاد رکھتے ہیں ان کے نام پر محفلیں سجتی ہیں, ان کے ذکر ہوتے ہیں, ان کے نام پر مر مٹنے کے جذبات پیدا ہوتے ہیں. میرے کہنے اور آپ کے سننے کے اندر کوئی غلطی ہو گئی, میں آپ سب حضرات کو گواہ بنا کر توبہ کرتا ہوں. استغفر اللہ تعالی ربی من کل ذنب واتوب الیہ. توبہ. اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بے شک سبحان اللہ. آپ